بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل صد احترام سامعین گرامی قدر، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں اور محترم اراکین جماعت اسلامی ضلع چکوال، آج ہم جس موضوع پر باہمی تبادلہ خیال کے لیے اس وقت اس نشست کے اندر بیٹھے ہیں اور یہ آن لائن تربیت گاہ آپ لوگوں کی جاری ہے، اس تربیت گاہ اور اس موضوع اور اس موقع کے اوپر ہم فریضہ اقامت دین یعنی دین کو قائم کرنا، دین کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا اور زندگی کے تمام شعبوں کو چلانا کس درجے کا فرض ہے، اور موضوع کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داریاں، اس کے تقاضے کیا ہیں، یا آخر کون سے ذمہ داریاں ادا کی جائیں گی کہ فریضہ اقامت دین اور دین کو قائم کرنے اور پورے نظام زندگی کو، زندگی کے تمام تر شعبوں کو، زندگی کے تمام تر پہلوؤں کو جو ہے وہ دین کے مطابق بنایا جا سکے گا۔ تو اسی لیے یہ موضوع دو حوالوں سے بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور قبل اس سے کہ ہم اس موضوع کے حوالے سے کوئی بات کریں، میں ایک دو بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہے وہ راستہ اور راہ ہموار کیا جا سکے۔ دیکھیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو نظام انسانی زندگی کے اندر، جو نظام میری اور آپ کی زندگی کے اندر رائج ہوتا ہے، جو نظام چل رہا ہوتا ہے، مثلا جو آپ کا معاشی نظام چل رہا ہوتا ہے، جو تعلیمی نظام چل رہا ہوتا ہے، جو آپ کا سماجی نظام، سیاسی نظام، عدالتی نظام، جو نظام بھی انسانی معاشرے کے اندر رائج ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، در حقیقت وہی نظام انسانی معاشرے کا پھر خدا بھی بن جاتا ہے۔ یہ لائن میری ذہن میں اگر آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا موضوع سمجھنے میں کہ آخر دین اسلام غالب کرنا کیوں ضروری ہے، دین کو نظام دینا اور اسلام کو نظام قرار دینا اور اسلام کو اتھارٹی بنانا، اسلام کو با اختیار بنانا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو چلانا، وہ تعلیم کا شعبہ ہو، وہ سیاست کا شعبہ ہو، وہ ثقافت کا شعبہ ہو، وہ عدالت اور کچہری کا شعبہ ہو، وہ منڈی اور بازار ہو، وہ میرے اور آپ کے تعلقات ہوں، وہ رشتہ ازدواج ہو، وہ دو گھروں کے تعلقات قائم کرنے ہوں، وہ دو قوموں کے تعلقات قائم کرنے ہوں، وہ دو ملکوں کے تعلقات قائم کرنے ہوں، ان تمام دائروں کے اندر دین کو غالب کرنا کیوں ضروری ہے، دین کے مطابق تمام شعبہ ہے زندگی کو چلانا کیوں ضروری ہے، اس کے لیے میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور وہ جملہ اگر آپ کے ذہن میں رہے گا پوری گفتگو کے دوران تو امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ ہم اس موضوع کا بھرپور انداز میں حق ادا کریں گے۔ میں نے جملہ یہ بولا تھا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بلکہ آپ سے بھی میں عرض کروں گا کہ آپ اس جملے کو دہرائیں کہ جو نظام انسانی زندگی کے اندر رائج ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، وہی نظام در حقیقت انسانی زندگی کا خدا بن جاتا ہے۔ اب اس سے اگلی بات کیا ہے؟ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ پھر وہ نظام اپنی ہر حالت میں اپنے تحکم کو، اپنی اتھارٹی کو، اپنی حکمرانی کو، اپنی اجارہ داری کو قائم رکھتا ہے۔ یہ بحث ابھی نہیں ہو رہی کہ وہ نظام اسلامی ہے یا غیر اسلامی، کوئی بھی جو نظام غالب ہو جاتا ہے، جس نظام کے مطابق آپ کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، وہ نظام پھر اپنے تحکم کو، اپنی حکمرانی کو، اپنے غلبے کو، اپنی اتھارٹی کو وہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اور انسانی معاشرے میں بسنے والے انسان یعنی میں اور آپ جب اس نظام کے تحت چلنے والے تمام اداروں میں جاتے ہیں تو پھر اس نظام کی نوکری اور چاکری اور اس نظام کی ماتحتی ہم اور اس نظام کی جو فرما برداری ہے ہم چاہتے نہ چاہتے کرتے ہیں، کرنی پڑتی ہے، بھلے وہ ہمارے مزاج کے خلاف نظام کا اصول ہو، بھلے اس شعبے کے اندر جو اصول اور قانون لاگو کیا گیا وہ اسلام اور قرآن اور حدیث کے مخالف ہی کیوں نہ، ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ۔
نظام اتنا طاقتور ہوتا ہے، نظام خدا بن جاتا ہے، لوگ اپنے آسمانی خدا کو بھول جاتے ہیں. پھر وہ جو زمین پہ چلتا پھرتا خدا نظر آ رہا ہوتا ہے جسے نظام کہتے ہیں، اس نظام کے اندر کسی نے پوچھا تھا کہ لاٹھی بڑی کہ خدا، تو اس نے کہا لاٹھی، کیونکہ لاٹھی نظر آ رہی تھی. تو وہ نظام پھر اپنے تحکم کو قائم رکھتا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے اس کو سمجھنے کے لیے، جو ابھی تک کی میری بات ہے کہ دین کو قائم کرنا کتنا ضروری ہے. اگر دین قائم نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں اور دوستوں خلا تو نہیں رہ سکتا. مثلا فرض کیا ایک گلاس ہے، کوئی برتن ہے، اس کے اندر اگر آپ نے پانی اس میں نہیں ڈالا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خالی ہے. اس وقت اس میں ویکیوم نہیں رہ سکتا، اس میں خلا باقی نہیں، اس کے اندر اس وقت ہوا موجود ہوگی، وہ خالی نہیں ہے. یہ دنیا کا ایک اصول ہے، ایک نیچرل فینومینا ہے، ایک فطری اصول ہے کہ کوئی خلا نہیں رہتا، کہیں پر ہو جاتا ہے خلا. اگر آپ اسے پر نہیں کریں گے تو کوئی اور پر کر دے گا. ابھی جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں، جس کرسی پہ آپ تشریف فرما ہے، آپ اٹھ جائیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کرسی خالی ہو گئی ہے؟ خالی نہیں ہے، اب وہاں پر ہوا موجود ہے، ویکیوم نہیں رہتا ہوتا. اسی لیے دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی نظام تو غالب رہے گا. کوئی نہ کوئی نظام تو ہوگا جو آپ کی بیٹیوں کے لیے نظام تعلیم وضع کرے گا، جو آپ کی اولادوں کے لیے نظام ثقافت وضع کرے گا. کوئی تو نظام ہوگا، چاہے وہ انسانوں کا بنایا ہو یا خدا کا بنایا ہو، چاہے وہ اللہ کے باغیوں کا بنایا ہو یا اللہ کا بنایا ہو. کوئی نظام تو دنیا میں رہنا ہے کہ جس کے مطابق انسانوں نے اپنے نظام زندگی کو چلانا ہے، اپنی اولادوں کے لیے تعلیم بنانی ہے، اپنی اولادوں کے لیے ثقافت بنانی ہے، اپنی اولادوں کے لیے عدالت اور کچہری بنانی ہے. کوئی نظام تو رہے گا. تو اسی لیے اگر نظام اللہ کا نہیں ہوگا، اگر اس کو آپ غالب نہیں کر پائے، اس فرض کو ادا نہیں کر پائے میں اور آپ، تو سمجھ لیں پھر جو نظام غالب وہاں پر ہوگا وہ اپنی حکمرانی، اپنی دھونس اور دھاندلی، زور اور زبردستی کی بنیاد پہ قائم کرے گا. ایک مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں، اس وقت پورے پاکستان کے اندر آپ کے ہاں ٹریفک جو چلتی ہے وہ خلاف سنت چلتی ہے. خلاف سنت چلتی ہے، یعنی ہونا یہ چاہیے کہ میں اگر پنڈی سے سفر کروں چکوال کی طرف تو مجھے اس شاہراہ پر جانا چاہیے جو شاہراہ چکوال سے آ رہی ہے. سنت کے مطابق رائٹ سائڈ پہ چلنا چاہیے، رائٹ سائڈ. جبکہ ہمارے ہاں یہ دو رویہ سڑک ہے، اگر دو رویہ سڑک ہے تو ہم یہ الٹے ہاتھ پہ چلتے ہیں، یعنی میں اپنے الٹے ہاتھ پہ اس سڑک پہ چلتا ہوں، اس پہ نہیں چلتا، حالانکہ مجھے یہ جانا چاہیے جبکہ یہ آ رہی ہے الٹے ہاتھ. اگر کوئی صاحب یہ ضد کرے کہ میں تو سنت کے مطابق جو ہے وہ عمل کروں گا اور میں آئندہ سے اپنی گاڑی کو سنت کے مطابق دائیں طرف چلاؤں گا. ہمارے بعض دینی دوست بھی کہتے ہیں جی راستے میں دائیں طرف چلنا ہے، نظریں جھکا کے چلنا ہے. راستے میں دائیں طرف چلنا سنت رسول ہے، لیکن آپ کا پورے کا پورا ٹرانسپورٹیشن کا نظام جو ہے، آپ کی جو پوری کی پوری جو گاڑیوں کا سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا روڈوں کے اوپر خلاف سنت چل رہی ہے. اب یہ ایک ادنا سی سنت تو پوری کر کے دکھائیے ذرا. آپ کو نظام چلان کی پرچی آپ کے ہاتھ میں تھما دے گا، وہ جو ٹریفک وارڈن کھڑا ہوا ہے وہ آپ کو پکڑ لے گا، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہیں گے جی میں سنت کے مطابق عمل کر رہا ہوں. وہ کہے گا نہیں، تم سنت کے مطابق عمل کر رہے ہو تو کرتے رہو، لیکن ہم آپ کا چلان کاٹتے ہیں، زیادہ اصرار کرو گے، ضد کرو گے تو آپ کی گاڑی کو ہم بند کر دیں گے. اب دیکھیں آپ سنت کے مطابق عمل نہیں کر پا رہے، کیونکہ جو نظام رائج ہوتا ہے، میں نے جملہ بولا ہے، جو نظام انسانی زندگی کے اندر رائج ہوتا ہے وہ نظام ہر دائرے کے اندر، چھوٹے سے چھوٹے دائرے سے لے کر بڑے سے بڑے دائرے کے اندر وہ اپنی حاکمیت کو، اپنی خدائی کو وہ نظام قائم رکھتا ہے. اسی لیے کتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ دین اسلام کو غالب کرنا، کیونکہ اگر دین اسلام غالب نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لامحالہ خلا باقی نہیں رہے گا، کوئی اور نظام آ جائے گا. وہ کسی کمزرف سرمایہ دار کا بنایا ہو سکتا ہے، وہ کسی کمزرف جاگیردار کا بنایا ہوا نظام ہو سکتا ہے، وہ کسی کمزرف جو ہے وہ عالمی قوت کا بنایا ہوا نظام ہو سکتا ہے، وہ بے حیائی پر مشتمل، ثقافتی میدان کے اندر بے حیائی پر مشتمل نظام ہو سکتا ہے، وہ تعلیم کے میدان کے اندر خدا خوفی اور مادہ پرستی پر مشتمل نظام حکومت ہو سکتا ہے، وہ نظام اپنی خدائی جو ہے بازار سیاست کے اندر قائم کرنے کے لیے خود غرضی کی سیاست کا نظام ہو سکتا ہے، وہ عالمی قوتوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے معاملے میں نظام جو ہے وہ نظام اغیار کا کاسہ لیس اور اغیار کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نظام ہو سکتا ہے، بے خودی والا، بے حمیتی والا نظام ہو سکتا ہے. اسی لیے نظام اسلام اور دین اسلام غالب کرنا بہت ضروری ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک قابل قبول اگر کوئی نظام زندگی ہے. دین کا مطلب نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے ہاں.
امت مسلمہ کے ہاں ایک بہت بڑی جو غلطی ہوئی ہے، اور کسی بھی امت اور گروہ انسانی کے زوال کی، ان کی زبوں حالی کی اور ان کی بدحالی کی بڑی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کیا ہوتی ہے، وہ اپنے دین اور اپنے نظریے کی بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم سے بے خبر ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم نے عبادت کا لفظ صرف نماز کے ساتھ جوڑ دیا، اسی طرح دین کا لفظ ہم نے مذہب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مذہب جو ہوتا ہے، مذہب اور دین میں بہت فرق ہے۔ مذہب ہماری صرف جسمانی عبادات کو ایڈریس کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، ان چیزوں کی تعلیمات دیتا ہے۔ مذہب کا اس سے باہر دائرہ نہیں ہے، جبکہ دین پورے نظام زندگی کو کہا جاتا ہے، پورے نظام زندگی کو میں تیسری دفعہ دہراتا ہوں، دین پورے نظام زندگی کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری معیشت کیا ہونی چاہیے، تمہاری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، تمہارے انفرادی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، تمہارے قوموں کے تعلقات امور خارجہ کیسے ہونے چاہیے، تمہارا نظام تعلیم کیا ہونا چاہیے، تمہارا پورے کا پورا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے جسے میڈیا کہا جاتا ہے، اس کی رپورٹنگ کے لیے کون سی شرائط ہونی چاہیے، تمہاری صلح و جنگ کے قوانین کیا ہونے چاہیے، تمہاری اولادیں پہنیں گی کیا اور تمہاری اولادیں پڑھیں گی کیا اور تمہاری اولادیں کس، یہ سارے کے سارے سسٹم کا نام دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قابل قبول، پسندیدہ اور ریکمینڈڈ اگر کوئی دین ہے تو وہ کون سا دین ہے، نظام زندگی کون سا ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام سے ہٹ کر، یعنی قرآن و سنت سے ہٹ کر، قرآن و سنت اور قرآن و سیرت سے ہٹ کر جو کوئی دین لے آیا، کوئی نظام لے آیا کہ جی معیشت میں مغرب کی طرف بنا لیتا ہوں، سودی معیشت، معاشرت میں جو ہے وہ مغرب اور یورپ کی طرح بنا لیتا ہوں، اور جو تہذیب اور نظام تعلیم ہے وہ میں انگریزوں کا دیا وہ بنا لیتا ہوں، ہاں نماز میں جو ہے نا وہ اللہ کے مطابق پڑھ لیتا ہوں، نماز روزہ میں اللہ کے مطابق رکھ لیتا ہوں، یعنی دین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ایک عجیب قسم کا جو ہے وہ پیکج بنا کے لے آئے گا، تو کہا اس نظام زندگی کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر دو خدا ہو نہیں سکتے، ایک ہنڈیا کے اوپر دو پکوان ہو نہیں سکتے، دو پکانے والے باورچی اور دو شیف نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے، امپاسبل، ممکن نہیں ہے یہ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی معاشرے کے اندر دو خدا چل رہے ہوں؟ ایک خدا ہے وہ جو مسجد والا ہے، جو خدائے برحق ہے، ایک خدا روزے والا ہے جو خدائے برحق ہے، وہی خدا حج میں بھی ہے جو خدائے برحق ہے، لیکن وہ خدا نہ عدالت میں ہے، نہ کچہری میں ہے، نہ منڈی میں ہے، نہ بازار میں ہے، اس خدا کے مطابق نہ نظام تعلیم بنتا ہے، وہ اور خدا ہے کوئی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ دو بیک وقت زندگی کی گاڑی کے دو ڈرائیور کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب دو ڈرائیور ہوں گے تو وہی ہوگا جو فساد اس وقت برپا ہے۔ مسجد میں نماز ہمیں اور طرح کا درس دیتی ہے اور عدالت اور کچہری کسی اور طرح چلتی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو، دین اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کے علاوہ دین کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو نظام رائج ہوتا ہے نا، وہ نظام اپنی نوکری اور چاکری کرواتا ہے۔ میں آپ سے ایک مثال سے ایک بات واضح کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، نظام کتنا سخت ہوتا ہے، آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، پیسے آپ خرچ کرتے ہیں، روٹی آپ لے کے دیتے ہیں، اس کے اوپر بیگ آپ خرید کے دیتے ہیں، بکس آپ لے کے دے رہے ہیں، سب کچھ آپ لے کر دے رہے ہیں، وقت بھی آپ کے بچے کا، آپ کے گھر کے فرد کا وقت خرچ ہو رہا ہے، چھوڑ کے بھی ابا اپنا فیول اور اپنا موٹر سائیکل اور گاڑی استعمال کر کے اسکول چھوڑ کے آتے ہیں یا کالج چھوڑ کے آتے ہیں، لیکن وہ کچھ آپ کی جیب سے خریدنے کے باوجود پڑھتا وہی کچھ ہے جو نظام پڑھاتا ہے، پڑھتا وہی کچھ ہے، سب کچھ وہی پڑھتا ہے یہ نظام، یہ بچہ جو ہے۔ اچھا وہ بچہ، آپ ٹی وی آپ خریدتے ہیں، سب کچھ آپ خرید رہے ہیں، بجلی آپ کی خرچ ہو رہی ہے، اس کا بل بھی آپ بھر رہے ہیں، لیکن دیکھتے وہی کچھ ہیں جو نظام آپ کو دکھانا چاہتا ہے، اسی لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جی بس نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیے ہیں 2-4، بس یہ کافی ہے جی، تسبیحات بھی کر لیتے ہیں، صبح تلاوت بھی کر لیتے ہیں، شام سوتے ہوئے سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں، بس کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔
بلکہ دین کو غالب کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر دین غالب نہیں ہوگا تو زندگی کے تمام شعبے جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوں گے۔ میں ایک مثال سے بات ظاہر کرتا ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب، یعنی قرآن کی ایک آیت پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، آپ حیران ہوں گے۔ ابھی رمضان گزرا ہے نا، آپ کا رمضان گزرا ہے، رویت حلال کمیٹی اور آپ کے جو گورنمنٹ ہے، ریاست ہے، اس میں ایک عجیب قسم کا اختلاف بنا ہوا تھا چاند دیکھنے کے معاملے میں۔ یعنی گویا کہ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے یا عید کرنی ہے تو یہ ایک انفرادی نوعیت کا عمل ہونے کے باوجود بھی اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کی ریاست، آپ کا پورا نظام صالح عناصر پر مشتمل نہیں ہے تو وہ روزے جیسے غیر متنازع مسئلے کو بھی متنازع بنا دیں گے۔ دین اسلام غالب کرنا کتنا ضروری ہے، اسلامی لوگوں کی حکومت ہونا کتنا ضروری ہے، اسلام کے مطابق چلانا کتنا ضروری ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اب تقاضۂ ایمان یہ ہے کہ کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص سے مطلب کیا؟ عدلہ بدلہ فرض کر دیا گیا ہے، جان کے معاملے میں جان، عزت کے معاملے میں عزت، اور مال کے مقابلے میں مال۔ یہ اس کے تحفظ کو یقینی بنانا تمہارے ذمہ لازمی ہے۔ تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، ایمان لائے ہو، تقاضا ایمان اب کیا ہے؟ تقاضا ایمان یہ ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر عزت، جان اور مال کا تحفظ کرنا دوسروں کی، وہ تمہارے اوپر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اب مجھے آپ ایمان سے بتائیں، کیا قصاص کے اس نظام کو عدل پر قائم کرنا، عدل پر قائم کرنا کیا کوئی فرد کر سکتا ہے؟ کوئی فرد نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، میری پگڑی اچھال دی گئی ہے، مجھے نقصان پہنچا دیا گیا ہے، میں کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا؟ میں کسی نظام کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کسی عدالت اور کچہری کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، یا میں خود بدلہ لوں گا؟ لیکن اگر نظام کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو وہ نظام تو سارے کا سارا چور بازاری پر مشتمل ہے، وہ تو ان لوگوں کے ہاتھ میں جو قاتلوں کے پشتی بان، جو ظالموں، جابروں اور قبضہ مافیا کے مشتی بان ہیں، تو میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا؟ اور یا وہ نظام کس پر مشتمل ہے؟ وہ انگریز کے بنائے ہوئے، مغربی بنائے ہوئے عدالتی نظام پر مشتمل ہے۔ اسلام کہتا ہے قاتل کی گردن کاٹ دو، چوک اور چوراہے کے اندر پورے شہر کو نصیحت ہو جائے گی، آئندہ کوئی قتل کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ اسلام کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹ دو، آئندہ کسی کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ نظام جو انگریز کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ قاتل کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے سے کہتا ہے قاتل کو چھوڑ دو، تاکہ وہ دندناتا پھرے اور معاشرے کے اندر ایک ناسور بنے اور جسم کے اندر پھوڑے کی طرح چبھتا رہے، پھر نقصان پہنچائے۔ تو اسی لیے اگر آپ اسلامی نظام کو غالب نہیں کریں گے، اس کے عدالتی نظام کو غالب نہیں کریں گے، وہ نقصان کیا ہوگا؟ خانہ جنگی، انسرجنسی۔ پھر اگر میرے گھر کا کوئی قتل ہوا ہے تو میں آگے بڑھ کر ناجائز طور پر، ناجائز لفظ بول رہا ہوں، ناجائز طور پر اپنی مخاصمت اور اپنا بدلہ اور اپنی غیرت کو ہوا دیتے ہوئے میں قاتلین سے اور قاتلوں سے اپنے گھر کے مقتول کا، اپنے رشتہ دار کا بدلہ لینا چاہوں گا، بدلہ لینا چاہوں گا۔ اسی لیے اگر نظام اسلامی غالب نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں کہ آپ اپنی اولادوں کو کس طرح حیادار بنا سکتے ہیں، اور میں اپنی اولادوں کو حیادار کیسے بنا سکتا ہوں ان یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتے ہوئے۔ اب اس نظام کو غالب کرنا تو فرض قرار پایا، جتنی گفتگو ابھی تک ہوئی ہے کہ اس کو غالب کرنا ہے، نہیں تو یہ تو سرمایہ داروں کا نظام ہے، 5% لوگ ہیں جو غالب ہیں ہمارے اوپر۔ یہ تو عدالت کے اندر قاتلوں کی صورت میں موجود ہیں، یہ پارلیمنٹ کے اندر ظالم بے حیا کی صورت میں موجود ہیں۔ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ مغربی ہے، پورے کی پوری تہذیب مغربی ہے، پوری کا پورا نظام تعلیم مغربی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گرمی کے موسم کے اندر آپ یہ کوشش کریں، گرمی کے موسم کے اندر کہ آپ اکیلے جو ہیں وہ گرمی سے بچ جائیں گے؟ اب یہ کیسے غالب ہوگا؟ یہ نظام کیسے غالب ہوگا؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ سیدھی بات بتاؤں، یہ دعاؤں سے تو غالب نہیں ہونا، دعاؤں سے غالب نہیں ہوگا۔ باقی سارے نظام جو ہے، دنیا کے جتنے ہم کام ہیں، سارے کے سارے کام ہم پوری محنت سے کرتے ہیں، اس کے اندر اپنی دماغی صلاحیتیں لگاتے ہیں، اس کے اندر اپنی مالی صلاحیتیں لگاتے ہیں، اس کے اندر اپنی سوشل جتنی بھی اسٹرینتھ ہے وہ بھی انوالو کر دیتے ہیں، اس کے اندر ہم اپنے سیاسی تعلقات بھی انوالو کر دیتے ہیں۔ دنیا کے جتنے کام ہوتے ہیں، آپ نے بزنس شروع کرنا ہو تو میرا نہیں خیال کسی نے بزنس شروع کرنا ہو تو وہ دعائیں پڑھتا ہو اور مولوی صاحب سے جا کے مولوی صاحب ذرا دعا تو کیجیے گا، میں نے بزنس شروع کر رہا ہوں، تو بس دعا کریں وہ کل تک شروع ہو جائے اور اگلے سال شروع ہو جائے۔
کبھی ایسا نہیں ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہا اچھا جی میں نے بزنس شروع کرنا ہے یا بیٹی کا رشتہ کرنا ہے. بیٹیاں تو آپ بیاہتے ہیں سارے. تو کبھی کسی نے کہا اچھا یا میرے مالک میں بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں, پیسے میرے پاس نہیں ہیں, بہت تھوڑے سے ہیں ہی نہیں, بلکہ بس تو ہی کسی طرح کروا دے, تو ہی کروا دے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کرتا تو بہرحال بالآخر اللہ ہی ہے. میرے کروڑوں روپے کو بھی اگر راکھ بنانا چاہے تو وہ بنا دیتا ہے, اور میرے 1 روپے کے اندر بھی وہ برکت ڈال کے اس سے جتنا کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. وہ میری بغیر کوشش کیے بھی قدرت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, اس کی صفت ہے قدرت اور قادر ہے وہ کہ میرے وہ بغیر حرکت کیے مجھے لاہور پہنچا سکتا ہے, بیٹھے بیٹھے یہاں پر آپ کو چکوال سے بیٹھے بیٹھے اسلام آباد پہنچا سکتا ہے. اس کی قدرت ہے, یہ طاقت رکھتا ہے وہ, لیکن یہ اس کی سنت نہیں ہے, سنت نہیں ہے. یہ اس کے انصاف کے مطابق نہیں ہے کہ ایک انسان اور ایک گروہ انسانی محنت کر رہی ہو اور اسے تو غلبہ نہ ملے, یا اسے بھی غلبہ مل جائے, اور ایک وہ طالب علم جو محنت ہی نہ کرتا ہو بس دعا مانگتا ہو اور وہ بھی پاس ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے دنیا کے باقی تمام کام ہم کرنے کے معاملے کے اندر, ہم صبح دکان بھی کھولتے ہیں, ہم اپنے گھر کی صفائی بھی کرتے ہیں, کبھی دعائیں نہیں مانگی خواتین نے یا اللہ بس صفائی کر دے خود بخود ہی, کبھی ایسا نہیں ہوا. جو ریسیپیز آپ دیکھتی ہیں طرح طرح کی مزے کے پکوان پکانے کے لیے اور ہنڈیاں پکانے کے لیے آپ دیکھتی ہیں, وہ ریسیپیز آپ پڑھتی ہیں, اس کو یاد کرتی ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں. اچھا کتنی مرچ ڈالنی ہے, کتنا ادرک ڈالنا ہے, کتنا آنچ رکھنی ہے, کتنا پانی ڈالنا ہے, کتنے منٹ اس کو جو ہے وہ آگ پہ رکھنا ہے, سب کچھ کرتے ہیں ہم لوگ. اس کی ریسیپی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی ترکیب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کھانے کی, اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. پھر دعا بھی مانگتے ہیں, پسینہ صاف کرتے ہیں. ہماری مائیں کرتی ہیں, دعا مانگتی ہیں, یا اللہ کرے یہ ہماری ہنڈیاں ٹھیک پک جائے, اللہ کرے جی بڑی محنت کی, پھر دعا بھی مانگتے ہیں. لیکن اگر وہ خاتون اس ریسیپی کو سمجھنے کی بجائے اور کھانے کی ترکیب کو سمجھنے کی بجائے بس اس کو رٹا لگا رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, جس طرح ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, اور اس کو یاد بھی کر لیا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتی, تو کیا سمجھتی ہیں آپ دعائیں مانگنے سے ہنڈیاں پک جائے گی اور وہ مزیدار پکوان تیار ہو جائے گا اور آپ کے مہمان یا آپ کے گھر والے خوش ہو جائیں گے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا. اسی لیے دعائیں جو ہیں وہ جب قبول ہوتی ہیں کہ جب پہلے آپ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. دعائیں جب قبول ہوتی ہیں کہ جب دعا اور عمل ایک سمت میں ہوتی ہے. دنیا کے سارے کام کے لیے ہم اپنی بہترین صلاحیتیں لگاتے ہیں, بہترین وقت لگاتے ہیں, لیکن غلبہ اسلام کے لیے دعائیں. مولوی صاحب اب دعا کیجیے گا اسلام غالب ہو جائے. یہ ابھی عید الفطر گزری تھی, آپ نے دعا کی تھی اسلام کے غلبے کی, اور عید الاضحیٰ آ رہی ہے. بڑے بڑے اجتماعات کے اندر جو ہے وہ عید الاضحیٰ اور بڑی عید کے اندر, بقرہ عید کے اندر, حج بیت اللہ کے اندر دعائیں مانگی جائیں گی, یا اللہ اسلام غالب کر دے, یا اللہ کشمیر آزاد فرما دے, یا اللہ غلبہ اسلام عطا فرما, اولادوں کو حیادار بنا دے, ہماری عدالت اور کچہری کو اسلامی بنا دے, ہماری منڈی اور بازار کو اسلامی بنا دے. یہ دعائیں ہم مانگیں گے لیکن کوشش نہیں کریں گے. نہ ہی سماجی تعلقات کے اعتبار سے ہم تعلقات ان لوگوں سے رکھیں گے جو لوگ اسلام کو غالب کرنے والے ہیں, نہ ہی سیاسی تعلقات کے اعتبار سے ہم ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں جو لوگ اسلام کے غلبے کی سیاست کرتے ہیں, نہ ہی ہم خود پڑھنے کی کوشش کریں گے, نہ ہی گھر کے اندر ماحول بنانے کی کوشش کریں گے, نہ ہی اجتماع خانہ کریں گے, نہ ہی اپنی اولادوں کو اسلام کا سپاہی اور اسلام کے غلبے کی تحریک کا کارکن بنانے کی کوشش کریں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے کوئی ہنڈیاں پک جائے؟ ممکن نہیں. اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو قوم پروگریسو ہوتی ہے, جو قوم کچھ بہت بڑا کام کرنا چاہتی ہے, ان کا عمل وسیع ہوتا ہے, ان کا عمل جامع ہوتا ہے, اور ان کی دعائیں مختصر ہوتی ہیں. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے, عبادت کا مغز ہے. تو گویا کہ عبادت پہلے کرو گے تو اس کا مغز نکلے گا نا. تو اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, بنیادی طور پر ہم دعاؤں سے صرف غالب نہیں ہوگا معاملہ. دعاؤں سے تو نہ ہنڈیاں پکتی ہے, دعاؤں سے نہ کبھی آپ کا جو ہے وہ کبھی گلی بنی ہے صرف, بلکہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, پھر آپ دعا بھی مانگ لیتے ہیں. یہ غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 قیمتی نفوس کو لے کر میدان بدر میں آئے تھے تو دعا مانگی تھی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مستجاب الدعوات, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعائیں قبول ہوتی تھی. لیکن یہ خلاف فطرت بھی ہے, یہ اللاجیکل بھی ہے, یہ نامعقول حرکت ہے کہ محنت کی نہ جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں.
بلکہ محنت نہ کرنا اور بات ہے، بلکہ اسلام کے علی الرغم، اسلام کے اپوزٹ، اسلام کے مخالف نظام کے سپورٹر اور ووٹر بن کے رہا جائے اور دعا مانگی جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، میرے چکوال کے دوستوں، ہمیں اسلام کے لیے عملاً جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ عملاً جد و جہد، عملاً جد و جہد میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس کے تقاضے کیا ہے؟ اس کے تقاضا، سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے۔ پہلا تقاضا یقین ہے، فریضہ اقامت دین جو ہمارے ذمہ فرض ہے، کیونکہ آپ کی نمازیں بیکار ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا اگر اسلام غالب نہیں ہوتا، اسلامی معیشت نہیں ہوتی، سودی معیشت کے اندر آپ کی نمازیں بیکار ہیں۔ کیونکہ حضور نبی کریم سے نے ارشاد فرمایا کہ جو فرد، ایک فرد، دوسرے فرمایا ایک فرد آتا ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، خشوع و خضوع سے وہ سجدے کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد بڑی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اور بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ دل سوزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کی نماز بھی اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے اور اس کی دعائیں بھی اس کو رد کر دی جاتی ہیں، اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہیں۔ صحابہ نے حیرانی سے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر یہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا بھی حرام تھا، غذی بالحرام، غذی بالحرام، اس کو غذا دی گئی تھی حرام سے، حرام کھاتا تھا وہ، وَلُبِسَ بِالْحَرَام، اور جو لباس زیبتن کیا ہوا تھا وہ بھی حرام کا تھا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ ایک مقروض آدمی کا تو شہادت بھی جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا، الا الدین، دین معاف نہیں ہوتا، قرض معاف نہیں ہوتا۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ اگر غلبہ اسلام کو آپ اپنی زندگی کا اولین مقصد نہیں بناتے، اولین مقصد، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، یہ نیکی ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ مکمل دین نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اور اگر نماز، روزے اور حج پہ اکتفا کر لیا جائے اور اسی کو تقویٰ اور اسی کو مکمل دین سمجھ لیا جائے گا تو یہ نماز، روزہ اور حج بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں رہیں گے، کیونکہ جس جسم کے اندر حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے اور جس قوم کی پوری معیشت حرام پہ مشتمل ہو، وہ قوم اپنی نمازوں اور اپنے روزوں کو نہیں بچا سکتی، نہیں بچا سکتی۔ اسی لیے اسلام غالب کرنا تو یقین ہے، اس پہ آپ یقین رکھیں کہ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ یقین رکھا جائے کہ غلبہ اسلام کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے، یہ غالب ہونا ہے۔ اس کے مطابق نظام تعلیم بنائیں گے تو اولاد حیادار بنے گی، اس کے مطابق ثقافت ہوگی تو اولاد حیادار بنے گی، اس کے مطابق عدالت اور کچہری ہوگی تو آپ کی عزت، آبرو اور جان اور مال محفوظ رہے گا، اس کے مطابق آپ کا سیاست ہوگی اور پارلیمنٹ چلے گی اور امور خارجہ ہوں گے تو تبھی قوموں کا وقار، جو آج کل نہیں ہے، قوموں کا وقار زندہ رہے گا، بحال رہے گا۔ تو پہلا کہ یقین ہونا چاہیے کہ غلبہ اسلام ہی اصل راستہ ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے علمی تقاضے پورے کیے جائیں، آج سے قرآن پڑھنا شروع کیجئے، گھر کے اندر ماحول بنائیے، پڑھیے کہ اسلام کا فلسفہ معیشت کیا ہے، اسلام کا فلسفہ معاشرت کیا ہے، اسلام کا فلسفہ خانگی ازدواجی زندگی کیا ہے، اسلام کا فلسفہ جو ہے وہ جو بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اسلام فوج کو کیا حکم دیتا ہے، اسلام عدالت کچہری کو کیا حکم دیتا ہے، اسلام نظام تعلیم کس طرح کا بنانا چاہتا ہے، یہ پڑھیے، اپنی اولادوں کو پڑھائیے۔ دوسرا ہے، پہلا یقین ہے، دوسرا پھر اس کی تیاری کے لیے علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، اور تیسرا یہ کہ ایسی اجتماعیت کا حصہ بننا، اجتماعیت کا حصہ بننا کہ جو اجتماعیت اس کے غلبے کی کوشش کر رہی ہو، اس دین کے غلبے کی کوشش کر رہی ہو، جو آپ کے یقین کے ساتھ، جسے غلبہ اسلام کا یقین کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہو، جو آپ کو پلیٹ فارم فراہم کر سکتی ہو۔ ایسی اجتماعیت، ایسی جماعت، ایسی پارٹی کا حصہ بننا، ان کو قوت پہنچانا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے معاملے میں اور تقوی کے معاملے میں معاونت کرنا، مدد کرنا، نہ کہ بروں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی مدد کرنا اور ان کے نعرے لگانا۔ یہ تیسرا تقاضا ہے اجتماعیت، کیونکہ آپ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ اسے غالب نہ کریں علم کو۔ میرا علم سودی معیشت کے خلاف کہتا ہے کچھ، میرا علم بتاتا ہے کہ یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو غالب کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ بڑی جد و جہد چاہیے، بڑی جد و جہد، اور وہ بڑی جد و جہد کس کے ساتھ مل کے ہوگی؟ کسی اجتماعیت کے ساتھ مل کے ہوگی، کسی جماعت کے ساتھ مل کے ہوگی، اکیلے تو نہیں کر سکتے، اکیلے نہیں کر سکتے آپ۔ اب وہ اجتماعیت کے ساتھ جب مل کے ہوگی تو پھر کیا ہے کہ پھر آپ کو اس اجتماعیت کی اطاعت کرنی ہوگی، پھر اس اجتماعیت کے لیے بہترین وقت دینا ہوگا، بہترین وقت۔ ہم بہترین وقت نہیں دے رہے،
بہترین وقت، پھر اس اجتماعیت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا ایک اچھے کارکن، ایک پروفیشنل ورکر کے طور پر، پھر اس کے نتیجے کے اندر آنے والی تمام طرح کی آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا، اس سے دعا مانگنی ہوگی کہ یا اللہ اسلام غالب کر دے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، غلبہ اسلام ہی ہمارے تمام طرح کے مسائل، مشکلات، بحرانوں اور کرائسس کا مداوا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر پاتے تو نتیجتاً پھر یہ ہوگا کہ ہمارا اور ہماری اولادوں کا مستقبل بہت مخدوش اور بہت بدحال ہے، اور یہ دنیا کا مستقبل بھی اور اخروی مستقبل بھی، کہ جس میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ کہاں سے آئے تھے، اور ہم کہیں ہم چکوال سے آئے تھے، کیا کرتے تھے؟ یا اللہ تیری نماز پڑھتے تھے، تیرے نبی کا نام لیتے تھے، لیکن اللہ اگر وہاں پوچھ لے کہ وہاں میرا دین غالب تھا کہ نہیں تھا، پاکستان کے خطے میں میرا دین غالب تھا کہ نہیں تھا، اور میں اور آپ کہیں نہیں، آپ کے دین کے مطابق تو عدالت اور کچہری، منڈی اور بازار نہیں چل رہے تھے، تو اللہ پوچھے اچھا تم کیا کر رہے تھے، تم ایک عورت کیا کر رہی تھی؟ جی بس میں تو آپ کے نبی پہ درود بھیج رہی تھی اور آپ کی بڑائی بیان کر رہی تھی بس، اور نماز اور روزہ پڑھ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کہ میرا دین اس وقت جو ہے وہ اجنبیت کا شکار ہو چکا ہوا تھا، غالب نہیں تھا، تو آپ نے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اپنی اولادوں کو ویسے کیوں نہیں سینچا؟ آپ نے اپنی خوبصورت صلاحیتوں کو، توانا صلاحیتوں کو کیوں نہیں دیا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کرنے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے دنیاوی اور اخروی مستقبل کے لیے، ہمارے دنیاوی اور اخروی مستقبل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔